آج ہم آپ کو سنائیں گے ایک ایسی شہزادی کی کہانی جو ظلم کے محل سے نکل کر برف کی وادی تک پہنچی اور اپنی ہمت سے ایک سست شہزادے کو عظیم بادشاہ بنا دیا۔ یہ ہے کہانی شہزادی زویا کی۔ بہت زمانہ پہلے ایک شاندار سلطنت تھی، سلطنت نورستان۔ اونچے محل، خوبصورت باغ اور خوشحال لوگ، مگر اس محل کے اندر ایک راز چھپا تھا۔ بادشاہ کی دو بیویاں تھیں، پہلی ملکہ ویرونیکا، ظالم، مغرور اور سخت دل، اس کی دو بیٹیاں تھیں، شہزادی حورین اور شہزادی عائشہ۔ دوسری ملکہ تھی ملکہ سلمیٰ، نرم دل، مہربان مگر بیمار، اور اس کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی زویا۔ شہزادی حورین نہایت خوبصورت تھی، لمبے سیاہ بال، قیمتی کپڑے، مگر دل پتھر کا۔ وہ آئینے کے سامنے گھنٹوں کھڑی رہتی۔ وہ کہتی، دنیا میں مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں۔ اس کی چھوٹی بہن شہزادی عائشہ بھورے بالوں والی حسین لڑکی تھی، مگر وہ دوسروں کو تنگ کرنے میں خوشی محسوس کرتی۔ وہ اکثر شہزادی زویا کا مذاق اڑاتی، غریب شہزادی، نوکرانی شہزادی، اور دونوں ہنسنے لگتی۔ اس کے برعکس شہزادی زویا مختلف تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، اپنی ماں کی خدمت کرتی، پھولوں کو پانی دیتی، پرندوں کو دانہ ڈالتی اور بیمار جانوروں کا علاج کرتی۔ اس کے ہاتھوں میں جادو تھا، وہ سلائی میں ماہر تھی، ایسے کپڑے خوبصورت بناتی کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے۔ بادشاہ بھی کہتے زویا بہت سمجھدار ہے۔ ایک دن ملکہ سلمیٰ کی طبیعت اچانک خراب ہوگی، وہ سانس لینے میں مشکل محسوس کر رہی تھی۔ بادشاہ سلطنت سے باہر تھا، زویا گھبرا گئی۔ وہ بھاگ کر ملکہ ویرونیکا کے پاس گئی۔ براہ کرم مدد کرے، میری ماں بہت بیمار ہے۔ ملکہ ویرونیکا نے سرد لہجے میں بولا، مجھے کیا؟ شہزادی حورین بولی، اچھا ہے مر جائے۔ دونوں ہنسنے لگی۔ زویا روتی ہوئی حکیم کے پاس گئی۔ حکیم نے کہا، اس بیماری کی دوا صرف دوسری سلطنت میں ملے گی۔ زویا نے فوراً سفر کا فیصلہ کیا۔ دوسری سلطنت میں رہتی تھی ملکہ آسیہ، نہایت نرم دل عورت، مگر اس کا بیٹا تھا شہزادہ سکندر۔ وہ بہت سست تھا، کام سے بھاگتا تھا، ہر وقت گھومتا رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا تھا ایک سفید رنگ کا ڈاگ جس کا نام اس نے شیرو رکھا تھا۔ وہ اسے بہت پیار کرتا تھا۔ دوسری سلطنت پہنچنے کے بعد شہزادی کو ایک بازار نظر آتا ہے۔ شہزادی بازار میں تیز چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اچانک شیرو اس کے سامنے آ جاتا ہے، دوائی زمین پر گر جاتی ہے۔ شہزادہ سکندر غصے سے بولتا ہے، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ شہزادی زویا جواب دیتی ہے، تم اور تمہارا ڈاگ دونوں پاگل ہیں، اور وہ یہ کہہ کر چلی جاتی ہے۔ شہزادی اس سلطنت سے دوائی لے کر اپنی محل چلی جاتی ہے۔ وہاں جا کر یہ دوائی اپنی ماں کو کھلاتی ہے، جس سے ملکہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصہ بعد ملکہ آسیہ کو معلوم ہوتا ہے کہ نورستان میں ایک نیک دل شہزادی رہتی ہے۔ ملکہ آسیہ نے سوچا یہ لڑکی میرے بیٹے کو بدل سکتی ہے۔ وہ نورستان کی ملکہ سلمیٰ سے ملی اور کہا، میں چاہتی ہوں شہزادی زویا میرے بیٹے سے شادی کرے۔ یہ سنتے ہی ملکہ سلمیٰ ہاں کر دیتی ہے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ شہزادی زویا اپنی ماں سے کہتی ہے، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ ماں کہتی ہے، میری بیٹی تمہارا مستقبل روشن ہے۔ شادی کے دن زویا چاند کی طرح لگ رہی تھی۔ جب اس نے شہزادے کو دیکھا تو بولی، یہی پاگل لڑکا۔ شہزادہ بولا، یہی اندھی لڑکی، اور سب ہنس پڑے۔ شادی کے بعد زویا محل آئی۔ وہ خوش تھی، مگر جلد ہی اسے احساس ہوا کہ شہزادہ سکندر واقعی سست ہے، وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ زویا نے ملکہ آسیہ سے کہا، شہزادہ بہت غیر ذمہ دار ہے۔ ملکہ آسیہ نے کہا، میری بیٹی اسے بدل دو۔ ایک رات محل پر حملہ ہو گیا، نقاب پوش لوگ اندر گھس آئے، چیخیں گونجنے لگی۔ ملکہ آسیہ نے کہا، زویا شہزادے کو لے کر بھاگ جاؤ۔ زویا بولی، آپ بھی چلیں۔ ملکہ بولی، نہیں، تم دونوں زندہ رہو۔ شہزادی شہزادے کو لے کر رات کے اندھیرے میں نکل گئی۔ ملکہ کو دشمنوں نے شہید کر دیا۔ وہ دونوں پہنچے ستاروں کی وادی میں۔ برف سے ڈھکی ایک خوبصورت جگہ تھی، وہاں انہوں نے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہنا شروع کیا۔ شروع میں شہزادے کو بہت مشکل پیش آئی، کیونکہ وہ شاہی زندگی چھوڑ کر آیا تھا اور نہ ہی اسے کام کرنے کی عادت تھی، لیکن شہزادی نے اسے ہمت دی۔ شہزادی زویا ایک ہنرمند شہزادی تھی۔ وہ کپڑے سلائی کرتی اور شہزادے کو دیتی، شہزادہ اسے بازار میں جا کے بیچ آتا۔ آہستہ آہستہ شہزادہ بدلنے لگا۔ ایک دن شہزادے نے کہا، اگر میں پہلے سے ہی محنت کرتا تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ شہزادی مسکرائی۔ وقت گزرتا گیا، شہزادہ ایک ذمہ دار انسان بن گیا اور شہزادی ایک مشہور ڈیزائنر بن گئی۔ انہوں نے شاہی زندگی چھوڑ دی اور سادہ مگر خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ اس طرح ایک باہمت اور بہادر شہزادی نے ایک سست شہزادے کو ایک باہمت اور محنتی انسان بنا دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ مہربانی اور محنت انسان کو عظمت تک پہنچاتی ہے، اور شہزادی نے ہمیں یہ سکھایا کہ مشکل وقت میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کیونکہ صبر اور محنت سے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور اہم سبق ہے کہ انسان بدل سکتا ہے اگر اسے صحیح راستہ دکھانے والا مل جائے۔